الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع هذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل، کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح یہ تیری مہربانی ہے. میں کیا، میری حیثیت کیا، من آنم کی من دانم، میں جو ہوں اپنے بارے میں خود جانتا ہوں یا تو میرا رب جانتا ہے. ہمارے بھائی نے حسن ظن کے طور پر جو تعارف کرایا، اللہ مجھے ایسا ہی بنا دے جیسا کہ ہمارے بھائی نے ہمارا تعارف کرایا. میں تو اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، خوش نصیب سمجھتا ہوں جو اس مبارک مجلس اور اس مبارک محفل میں اللہ نے ہمیں قبول کیا. اس لیے شیخ سعدی علیہ رحمہ نے لکھا ہے شکر خدائے کن کی موفق شدی بخیر، شکر خدائے کن کی موفق شدی بخیر، زنعام کون فضل موتل بداشتت، منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس زو کی خدمت بداشتت. یہ اللہ نے ہمیں اس عظیم مجلس میں قبول فرمایا. یہ کرم ہے، یہ فضل ہے اس مالک کا، قربان جاؤں. اس نے ایسی عظیم اور ایسی بڑی کتاب سے ہمارا رشتہ جوڑ دیا اور اس سے نسبت ہماری عطا فرما دی. اور میں تو کیا، یہ پورے محلے کے لوگ خوش قسمت ہیں، پورے محلے کے لوگ خوش نصیب ہیں، نصیبے والے ہیں جو اللہ نے ان محلے کے والوں کے درمیان ایسا ادارہ قائم فرما دیا. چونکہ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں جانا ہوتا ہے، مختلف مدارس میں جانا ہوا اور مختلف مدارس کے
طلبہ کا قرآن سننے کا موقع ملا، وہاں کے ماحول کو دیکھنے کا موقع ملا، لیکن بہت کم ایسے مدارس ہیں جن میں قرآن ایسا پڑھایا جاتا ہے۔ میں خود غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ جی میں قرآن اچھا پڑھاتا ہوں، ہمارے مکتب میں قرآن اچھا پڑھایا جاتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، جیسا قرآن ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کوئی نہیں پڑھا سکتا، کوئی ایسی محنت نہیں کر سکتا۔ لیکن اونٹ پہاڑ کے نیچے جب آتا ہے اس کی اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے قاری صاحب سے تعلق تو بڑا دیرینہ ہے، بہت پرانا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا کہ ایسے مدرسے میں اپنے بچے کا داخلہ کراؤں جہاں قرآن تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہو، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت کی خدمت میں بچے کو پیش کیا۔ چند دن کے بعد جب بچے کا میں نے سبق پارا سنا تو پتہ چلا فرقان تیری اوقات کیا ہے اور تو کیا اب تک قرآن پڑھاتا تھا جو قرآن حضرت پڑھاتے ہیں۔ اللہ حضرت کو قبول فرمائے، حضرت کی محنت کو برابر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرما کر صفات قبولیت سے آراستہ فرما کر پورے عالم میں قرآن کی خدمت کا سبب بنائے، پورے عالم کے قرآن کی اشاعت کا اللہ اس ادارے کو ذریعہ بنائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ نسبت اللہ نے جو ہماری جوڑی ہے بڑی اونچی نسبت ہے۔ ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں قرآن کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس وقت میں جتنی ملتیں ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے لوگ رہ رہے ہیں، سہ رہے ہیں، کسی کے پاس آسمانی کتاب موجود نہیں ہے۔ اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صاحب کتاب ہیں، کوئی دعویٰ کرتا ہے ہمارے پاس تورات ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے ہمارے پاس انجیل ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے ہمارے پاس زبور ہے، لیکن یہ سارے کے سارے دعوے غلط ہیں، کھوکھلے ہیں، باطل ہیں۔ یہ کتابیں یقیناً اللہ نے نازل کیا، یہ منزل من السماء ہے، تورات بھی منزل من السماء ہے، انجیل بھی منزل من السماء ہے، زبور بھی منزل من السماء ہے، لیکن جیسے اللہ نے نازل کیا تھا آج اس طرح محفوظ نہیں، موجود نہیں ہے۔ تورات کو بھی بدل ڈالا گیا، زبور کو بھی بدل ڈالا گیا، انجیل کو بھی بدل ڈالا گیا۔ ایک واحد کتاب ہے، ایک کیوں؟ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ جل شانہ نے اس کتاب کو خود نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ایک سوال ہے، ایک کوشچن ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، زبور بھی تو اللہ نے نازل کیا، انجیل کو بھی اللہ نے نازل کیا، تورات کو بھی اللہ نے نازل کیا، وہ محرف کیوں ہو گئی، وہ بدل کیوں ڈالی گئی؟ آج جیسے اللہ نے نازل کیا تھا اس دھرتی پر وہ ایسے موجود کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو آسمانی کتابیں تھیں، اس کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کتابوں کو دستور عمل نہیں بننا تھا، قیامت
قیامت تک کے لیے دستور العمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو کتاب تھی اس کو قیامت تک کے لیے دستور العمل بننا تھا، اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ وہ جو سابقہ کتابیں تھی جب وہ منسوخ ہو گئی تو اس کی موجود ہونے کی بھی ضرورت تھی۔ اس کتاب سے جس کا رشتہ جڑ جائے، جس کا تعلق جڑ جائے، جس کے نسبت جڑ جائے، رب کائنات کی قسم اس کی قسمت چمک جائے، اس کا مقام بلند ہو جائے، اس کا مرتبہ بلند ہو جائے، اس کی حیثیت بلند ہو جائے۔ لکڑی تو وہی ہے جس کے دہلیز بنائی جاتی ہے، لکڑی تو وہی ہے جس کے دروازے بنائے جاتے ہیں، لکڑی تو وہی ہے جس کی چوکھٹ بنائی جاتی ہے، اور وہی لکڑی ہے جس کی رحل بنائی جاتی ہے۔ وہ لکڑی جو اللہ کے قرآن کی نسبت پر استعمال ہو گئی، جس کا استعمال اللہ کے قرآن کی نسبت پر کر لیا گیا، جس کا رشتہ اللہ کے قرآن سے جڑ گیا، اس پہ پیر لگانا بھی کوئی گوار نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس پر میرے رب کا کلام رکھا جاتا ہے، میں اس پر پیر کیسے رکھوں؟ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ حیثیت ہے اللہ کی کتاب کا۔ اور میں عرض کرتا ہوں، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں اپنے قرآن کے لیے قبول کر لیا ہے۔ ہاں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مدارس کا تعاون کر کے ہم قرآن اور قرآن پڑھانے والے اور قرآن پڑھنے والوں پر احسان کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے جو اللہ نے آپ کے پیسوں کو اپنے قرآن کی اشاعت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ یہ اس مالک کا کرم ہے کہ اس نے توفیق دے دی کہ آپ اللہ کے قرآن کی اشاعت پر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، اس لیے جو پیسہ دنیا پر لگ رہا ہے، ہماری دنیاوی ضروریات میں خرچ ہو رہا ہے، اللہ کے یہاں اس کا حساب ہوگا، اس کی پوچھ ہوگی۔ اور جو آپ کا پیسہ اللہ کے دین کی نسبت پر، اللہ کے قرآن کی نسبت پر، مدارس کی خدمت میں، طلباء کی خدمت میں، اساتذہ کی خدمت میں جو پیسہ آپ کا لگ گیا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا، انعام ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو ان مدارس کی خدمت کرے گا وہ بھی پچھتائے گا آخرت میں، اور جو نہیں کرے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ میں غلط کہہ گیا؟ جو خدمت کرے گا وہ بھی پچھتائے گا؟ جی نہ، وہ بھی پچھتائے گا۔ اور جس کو توفیق نہ ملی، جس نے اللہ کے قرآن کی نسبت پر اپنا کچھ خرچ نہیں کیا، وہ بھی پچھتائے گا۔ اب آپ کہیں گے کیسا مولوی نیند میں بول رہا ہے کیا؟ نہیں، میں نیند میں نہیں بول رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جب اللہ کے ہاں آپ کے اس پیسے کا بدلہ اللہ دیں گے، آپ نے جو پیسہ اللہ کے دین کی نسبت پر، اللہ کے قرآن کی نسبت پر، جو پیسہ آپ نے اللہ کے قرآن کی اشاعت پر خرچ کیا ہے، اس کا جب بدلہ اللہ کے ہاں سے ملے گا تو پچھتائیں گے، اے کاش کہ ہم نے اپنی ساری دولت اللہ کے قرآن پر لٹا دی۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی ایسا بھی ہے جس نے اللہ کے قرآن کی نسبت پر اپنا پیسہ نہیں خرچ کیا۔ وہ محشر کے میدان میں جب ان کو اجر ملتا ہوا دیکھے گا، جب ان کا
کا ثواب دیکھے گا، اللہ کہاں سے جب بدلہ دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش میں نے بھی کچھ خرچ کر دیا ہوتا۔ خوش قسمت ہیں وہ بندے، خوش قسمت ہیں وہ بندے۔ میرے دوستو میں کیا عرض کروں، اللہ اللہ اللہ، آپ نے ہر مہینے ایک تھوڑی سی مقدار خرچ کی ہے، جتنا اپنے خواہشات میں، لذات میں، لہو و لعب میں، سیر سپاٹے میں خرچ کرتے ہیں، اس کا بہت تھوڑا سا حصہ ہر مہینے آپ مدرسے میں دے رہے ہیں۔ جس پیسے سے اساتذہ کی تنخواہ نکلتی ہے، وہ اساتذہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، آپ ان بچوں کے قرآن کے پڑھنے میں آپ حصے دار بن گئے۔ اللہ کے ہاں جب قرآن کی اشاعت کرنے والوں کو اجر و انعام دیا جائے گا تو آپ تمنا کریں گے، رشک کریں گے، اے کاش کہ اپنی ساری دولت اللہ کے قرآن پر لگا دی ہوتی، اللہ کے ہاں سے بدلہ مل رہا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مدارس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ احسان مانیں، ہم احسان مانیں ان علماء کا، ان حفاظ کا، ان قراء کا، جو یہ آپ کے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ اللہ ان کی ناقدری سے ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمائے، اور ان کی قدردانی کی اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہر والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو اللہ کا دین سکھائے، اللہ کا قرآن سکھائے۔ ایک المیہ ہے، ہر طرف ایک المیہ ہے، ایک رونا رویا جا رہا ہے کہ اولادیں ناکارہ ہیں، اولادیں ناکارہ ہیں، باپ پر ظلم کرتی ہیں، باپ پر ہاتھ اٹھاتی ہیں، ماں پر ہاتھ اٹھاتی ہیں، ماں پر چیختی ہیں یہ اولادیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ اولادیں بددین ہو گئیں، اللہ کا دین ہم نے نہیں سکھایا اپنی اولادوں کو، جن کی بنیاد پر یہ اولادیں ہمارے ماں باپ کے نافرمان بن گئی۔ میرے دوستو، مقدر میں جتنی روزی اللہ نے لکھی ہے، جتنی دنیا مقدر ہے، اللہ اسے ضرور دیں گے۔ ہاں، لیکن اگر ہم نے اپنے اولادوں کو دیندار بنا دیا، ہم نے اپنے اولادوں کو عالم بنا دیا، حافظ بنا دیا، دنیا جو مقدر ہے وہ ملے گی، لیکن انشاءاللہ ہمارا بڑھاپا عزت کے ساتھ گزر جائے گا۔ میں ایک جگہ رہتا تھا، رات کے تقریباً 1 بجے ہوں گے، اور ایک مسجد کے سامنے کے ایک مکان سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ غور کیا، پتا چلا کہ والد کی آواز ہے اور بیٹے کی آواز ہے۔ بیٹا اپنے والد پر چیخ رہا ہے، اپنے باپ پر چلا رہا ہے۔ صبح کو معلوم یہ ہوا کہ جو پوری رات ہنگامہ ہوا ہے وہ باپ بیٹے میں جھگڑا ہوا ہے، بیٹے نے اپنے باپ کو بہت مارا ہے۔ صبح کو بیٹے کو بلایا، اس کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے والد سے معافی مانگے اور عہد کرے کہ دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اللہ جزائے خیر دے، اس بیٹے کو بیٹے نے بات مان لیا اور جا کر اپنے باپ سے معافی مانگی۔ لوگوں نے بتایا مولی صاحب اس میں قصور صرف بیٹے کا ہی نہیں ہے، قصور باپ کا بھی ہے۔ باپ نے اس بچے کی جو پرورش کی ہے وہ رشوت کھا کر، سرکاری نوکری سے رشوت کھا کر، جوا کھیل کر،
ناجائز پیسے کما کر اس بچے کی پرورش کی ہے، اس ناپاک پیسوں کا یہ نتیجہ ہے جو بچہ اپنے باپ کی سر پہ آج اس میں جوتے لگائے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دیندار بنا دیں، حافظ بنا دیں، عالم بنا دیں، تو کم سے کم بڑھاپے میں بوڑھے باپ کے سر پر یہ جوتے نہیں پڑیں گے۔ یہ بیٹا اپنے باپ کو پلکوں پر بٹھائے گا۔ میرا ایک جگہ سفر ہوا، ایک صاحب کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اپنے باپ کو گولی ماری ہے، مرڈر کیا اپنے باپ کا۔ مجرم کون ہے؟ صرف بیٹا مجرم ہے؟ نہیں، وہ باپ بھی مجرم ہے جس نے اپنے بیٹے کو اللہ کا دین نہیں سکھایا، قرآنی احکامات نہیں سکھائے۔ اگر بیٹے کو ہم دیندار بناتے، اگر بیٹے کو ہم قرآن سکھاتے، تو قرآن میں جا بجا اللہ کا حکم ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو بتایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنا حق بتایا کہ اللہ کا حق یہ ہے اس کے علاوہ کسی کے آگے سر کو جھکایا نہ جائے۔ اور پھر اپنے حق کے بعد اللہ نے ماں باپ کا حق بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جگہ جگہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اگر تمہارے بوڑھے ماں باپ دونوں میں سے یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور بڑھاپے میں بعض باتیں غیر مناسب بھی ماں باپ کر جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے خبردار خبردار، اگر تمہارے بوڑھے ماں باپ کی باتیں ناگوار لگیں، بری لگیں تو خبردار وَفَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو تم اف بھی نہ کرنا۔ روایتوں میں آتا ہے اگر اف کہنے سے زیادہ کوئی چھوٹا گناہ ہوتا، کوئی لفظ ہوتا، اللہ اسے بھی حرام کر دیتے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اپنے ماں باپ کو جھڑکنا نہیں اور ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ اور قرآن نے کہا اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکے رہنا، عاجزی کے ساتھ جھکے رہنا۔ اور یہ صرف ظاہری داری نہیں، تصنع نہیں، فارمیلٹی نہیں، دل سے ان کا احترام کرنا۔ لیکن ہم نے اپنی اولادوں کو دین نہیں سکھایا، جس کے نتیجے میں آج ہر گھر میں میرے دوستو میں کیا عرض کروں، ہر گھر میں یہ المیہ ہے کہ بیٹا باپ سے دکھی ہے، ماں بیٹے سے دکھی۔ وہ بچیاں جن کی طبیعت میں ماں باپ کی اطاعت ہوتی ہے، وہ بچیاں ماں باپ کو جھڑکنے لگیں، ماں کو جھڑکنے لگیں، کیوں؟ اللہ کا دین نے سکھانے کی وجہ سے۔ یہ کس نے منع کیا ہے کہ اپنے بچوں کو دنیا کا علم نہ دیا جائے، انہیں ڈاکٹر نہ بنایا جائے، انہیں انجینئر نہ بنایا جائے، انہیں لیکچرار نہ بنایا جائے، انہیں ایڈوکیٹ نہ بنایا جائے، سب کچھ بنایا جائے، لیکن اللہ کے واسطے انہیں مسلمان بھی تو بنایا جائے۔ ہماری اولادیں کدھر جا رہی ہیں؟
مرنے کے بعد باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، باپ نے بیٹے کو سب کچھ بنا دیا، اس لائق نہیں بنایا کہ بیٹا باپ کی جنازے کی نماز پڑھ لے، باپ کی جنازے کی نماز پڑھ لے۔ ہاں جنازہ، نماز جنازہ تو دعا ہے، دعا ہے، اور دعا کرنے کا طریقہ قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اللہ سے دعا کرو، رو کر کے دعا کرو، عاجزی گڑ گڑا کر کے دعا کرو، خفیہ دعا کرو۔ لیکن جو مہینے میں 15 جنازے پڑھاتے ہوں، وہ جنازے کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کیا رونا ہے نا؟ رونا جب باپ کا جنازہ ہوگا اور بیٹا جب سامنے کھڑا ہوگا اللہ اکبر کہہ کر کے، پھر یہ حقیقی نمازوں کے لیے رونا ہوگا، پھر دعا بنے گی۔ لیکن ہم نے اپنے اولاد کو سب کچھ بنا دیا، ہم نے اپنے اولاد کو اس لائق بھی نہیں بنایا کہ ابا کا جنازہ بیٹا پڑھ گئے۔ اس لیے ہم سب نیت کریں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے، اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، اللہ کے دین کو اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اور خود بھی قرآن کو سیکھیں گے۔ اس لیے قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بڑھاپے میں قرآن سیکھا تھا، اکثر تعداد ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 38 سال کی عمر میں قرآن سیکھا ہے، ابو قحافہ نے رضی اللہ عنہ 90 سال کی عمر میں قرآن سیکھا ہے۔ ہاں، قرآن جیسے بچپن میں پڑھا تھا ایسے ہی بچپن تک چل رہا ہے، نہیں۔ یہ قرآن بڑی سینسٹیو زبان ہے، بڑی نازک زبان ہے، حرف بدل جائے معنی بدل جائے، کفر بن جائے۔ قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، محشر کے میدان میں مال والوں کو مال نفع نہیں دے گا، اولاد والوں کی اولاد نفع نہیں دے گی، مال والے بھی ناکام ہوں گے، اولاد والے بھی ناکام ہوں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ کامیاب ہوگا جو اپنے قلب کو بنا کر سنوار کر لے جائے گا، اپنے عقیدے کو ٹھیک کر کے لے جائے گا، دل میں اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی ذات عالی سے ہونے کے یقین کو جو لے کر کے جائے گا، قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اب کوئی بقلب سلیم کے جگہ بقلب سلیم کہہ دے تو معنی کیا ہو جائیں گے پتہ ہے؟ ہاں کیا غلطی کی؟ قاف کی جگہ کاف کہہ دیا، معنی کیا بن گیا کہ محشر کے میدان میں وہ شخص کامیاب ہوگا، مال والا بھی ناکام، اولاد والا بھی ناکام، کامیاب وہ ہوگا جو خوبصورت سا کتے کا بچہ لے کر کے جائے گا یا کتا لے کر کے جائے گا۔ کیا غلطی کی ہے؟ قاف کی جگہ کاف کہہ دیا، بس معنی کیا بن گئے؟ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، نبی جی کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ نرنکار ہے، وہ نرادھار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اگر کوئی چھوٹے کاف سے کل کہہ دے قل هو اللہ احد، کیا معنی ہو جائیں گے؟ نبی جی کھا لیجئے وہ اکیلا ہے۔ ہاں کفر بن رہا ہے۔ اس لیے قرآن ہم نے دیکھا اپنے حضرت ہردوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں بڑی عمر والے ایک چچا جان تھے، ان کے دانت سارے گر گئے، انہوں نے بتیسیں الگ سے لگوائی کہ ہم اللہ کے قرآن کو سیکھیں گے، اللہ کے قرآن کو سیکھیں گے۔ میرے دوستو بس آخری بات کہہ کر کے اور باقی آخری ہمیں بیان کرنا ہے۔ آخری بات کہہ کر کے میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے قاری صاحب آگے تشریف لیں، قاری صاحب کھڑے ہوئے ہیں، آپ قاری صاحب آگے تشریف لیں، بیٹھ جائیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں آگے۔ اللہ نہ کرے ہم نے قرآن کے ساتھ غفلت برتی۔ قرآن کے 4 حق ہیں، کتنے؟ سب سے پہلا حق ہے اللہ کے قرآن کو حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا۔
دوسرا حق ہے اس کو سمجھنا، تیسرا حق ہے اس پر عمل کرنا، چوتھا حق ہے اس کی اشاعت کرنا۔ سب سے پہلا حق جو ہے، جو فرضیت کا درجہ رکھتا ہے، وہ ہے قرآن کو حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن کی تلاوت میں دو قسم کی غلطیاں کی جاتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں لحن جلی اور ایک کو کہتے ہیں لحن خفی۔ لحن جلی کا ہے حرف بدل جائے، قاف کے جگہ کاف کہہ دیا جائے، ذال کی جگہ زا کہہ دیا جائے، ضاد کی جگہ زا کہہ دیا جائے، حرف بدل جائے۔ دوسرا زبر زیر پیش کو کھینچ دیا جائے، بڑھا دیا جائے، یا جہاں کھینچنا ہے حروف مدہ ہیں انہیں نہ کھینچا جائے، مد وغیرہ نہ کیا جائے۔ یہ لحن جلی کی غلطی کرتے ہیں، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ تلاوت نہیں کرتے۔ ایسے قرآن کا پڑھنا باتفاق علماء حرام ہے اور ناجائز ہے۔ ہم غافل ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اسی غفلت میں موت آئی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف اللہ سے شکایت کریں گے، ہمارے خلاف اللہ کے ہاں رد داخل کریں گے، ہمارے خلاف مقدمہ کریں گے۔ یہ قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ جن لوگوں نے اللہ کے قرآن کو حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ نہ پڑھا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا، غفلت برتا، اللہ کے رسول شکایت کریں گے اللہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے خلاف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کرے۔ کیا بنے گا ہمارا؟ کیا بنے گا؟ آقا سفارش کریں گے، آقا کی سفارش پر امت جنت میں جائے گی۔ اللہ نہ کرے جو ہماری سفارش کرنے والے وہ ہماری اللہ سے شکایت کرنے لگے، کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اس لئے نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن کو کوئی عمر نہیں ہوتی ہے سیکھنے کی۔ اپنے مسجد کے امام صاحب سے، مدرسے کے حافظ صاحب سے ہم خوشامد کر لیں گے اور کہیں گے ہم کو قرآن حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھا دیجیے۔ کریں گے الحمدللہ آپ کے اور ہمارے اس ادارے میں قرآن تجوید کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں۔ تو ہم سمعیت کریں کہ انشاءاللہ ہم مدارس کی مدد کریں گے، مدارس کا ساتھ دیں گے، جس طریقے سے ہو سکے ہم ان کا تعاون کریں گے، اور آپ کا یہ ادارہ ہے انشاءاللہ اس ادارے کو بھرپور تعاون کریں گے، اس لیے کہ الحمدللہ جیسا حق ہے ایسا یہ ادارہ خدمت کر رہا ہے۔ خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو آپ لوگوں کے بیچ میں ہمارے قاری زبیر صاحب جیسے لوگ، ایسے مخلص لوگ میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے عمر میں برکت نصیب فرمائے اور اس ادارے سے لوگوں کو فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے فیوز کو پورے عالم میں اللہ عام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب باقی ہمارے علماء تشریف لے آئے ہیں، میں تو بس جملہ معترضہ کے طور پر تھا، اب علماء آ گئے ہیں، آپ ان سے فیض یاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔